تو تین باتیں نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمائیں۔ ایک فرمایا کہ یا تو بندہ خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے، یہ انگلیوں پہ یاد کر لیں تاکہ ہم ان کو اپنی عادت بنا لیں۔ جو بندہ اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ دوسری بات، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ آج سے نیت کر لیں ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا خیال رکھیں گے، ان کے ساتھ اچھے معاملات کریں گے اور ان کے دل کو خوش کریں گے۔ اور تیسری بات، جو بندہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ الحمدللہ ہم تو مہمانوں کے صدقے کھانا کھا رہے ہیں، سچی بات ہے کہ مہمان اللہ بھیجتا ہے، ان کو کھانا دینا ہوتا ہے اور ان کے صدقے اللہ ہم مسکینوں کو بھی کھانا دے دیتا ہے۔ ایک دفعہ مہمان کی بات ہوئی، ہم کھانا کھا رہے تھے اور میں نے یہی بات کھانے پہ کر دی کہ اللہ ہمیں مہمانوں کے صدقے کھانا دیتا ہے اور ہم بیٹھے کھا رہے ہیں۔ تو بیوی نے مسکرا کے کہا کہ ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگی آج ہماری شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں اور 30 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان کا کھانا نہ بنا ہو۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ 30 سال میں الحمدللہ ایک بھی دن ایسا نہیں کہ ہمارے گھر میں کسی مہمان نے کھانا نہ کھایا ہو۔ تو بھئی یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا ذیشان صاحب ماشاءاللہ خدمت میں ہوتے ہیں، اب جو ملنے والے آتے ہیں میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں ان کو چائے پلائیں، شربت پلائیں، مٹھائی کھلائیں۔ شروع میں تو ان کی عادت ایسے لگتی تھی کہ جی بغیر کھائے چلے جائیں تو اچھا ہے۔ جتنا میں ان کو کہتا یہ آہستہ آہستہ کام کرتے حتیٰ کہ مہمان کہتا جی میں نے جانا ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر میں نے انہیں ایک دن سمجھایا کہ بھئی دیکھو وہ ہمارا دیا نہیں کھاتے، اللہ نے ان کا رزق الگ رکھا ہے، کھلاؤ۔ آہستہ آہستہ الحمدللہ ان کے دل میں یہ بات آ گئی۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے نا یہ فوراً دیکھتے ہیں کہ کیسے میں دسترخوان بچھاؤں اور ان مہمانوں کو کوئی چیز کھلاؤں اور ان کا اکرام کروں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تینوں صفتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔